بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رہنما اور مقتدا بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال میں اور تمام افعال میں امت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کو بغور دیکھا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کی گفتگو سے پہلے یہ میں جھلک پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو عام فرما دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ پہلے سے فرما دیا۔ اس کی پہلی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایک میثاق اور ایک عہد لیا۔ عالم ارواح میں دو وعدے لیے گئے، ایک تمام انسانیت کی ارواح سے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی ربوبیت کے بارے میں لیا۔ سورہ اعراف میں اس وعدے اور اس میثاق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ارواح کو جمع کر کے مخاطب کر کے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا، بلا، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارا پالنہار اور پروردگار ہے۔ یہ وعدہ توحید اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ تمام انسانی روحوں سے جو لیا، اس کی وجہ وہاں سورہ اعراف کی آیات میں مذکور ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تاکہ کوئی آدمی یہ عذر اور یہ بہانہ پیش نہ کر سکے کہ مولا مجھے تیری معرفت اور تیری توحید اور تیری ربوبیت سے آگاہی دینے والا کوئی شخص دنیا میں میسر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے تیری توحید پر ایمان نہیں لایا۔ تو فرمایا کوئی عذر اور بہانہ پیش نہ کر سکے، اس لیے ہم نے تمام عالم ارواح میں موجود انسانی روحوں سے یہ وعدہ پہلے سے ہی لے لیا تاکہ تمام پر حجت تام ہو جائے۔ اور دوسرا کہ کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مولا میرے تو آبا و اجداد شرک کیا کرتے تھے، ان سے عقیدہ شرک مجھ تک منتقل ہوا، میں توحید کو اس لیے نہیں سمجھ پایا کہ میرے آبا و اجداد نے جو نظریہ شرکیہ مجھے دیا میں تو اسی ہی فالو کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے سے ہی تمام انسانی روحوں سے ہی اپنی توحید اور ربوبیت کا وعدہ لے لیا تھا تاکہ تمام پر اتمام حجت ہو جائے۔ ایک تو تمام انسانی روحوں سے لیا جانے والا یہ وعدہ اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت سے متعلق تھا، اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام کی ارواح سے لیا جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا، کتابیں عطا کروں گا، اگر تمہارے دور نبوت میں میرا آخری نبی عظیم الشان نبی تشریف لے آئے تو تمہارے ذمہ دو کام ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے معاملے میں نصرت اور تائید کرنی ہوگی۔ یہ انبیاء کرام سے لیا جانے والا میثاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیات طیبہ، جن کی سیرت کو ہم پڑھنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس کے مختلف پہلوؤں سے بات چیت اور گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ عام ہستی نہیں، بہت عظیم و شان ہستی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کے سامنے کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انبیاء کرام کی دعاؤں میں، انبیاء کرام کی زبانوں پر بھی جاری کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات میں کیا۔ پہلے بارے میں یہ آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے
تو عین اس نیکی کے دوران انہوں نے چند دعائیں کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا یہ ہماری نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ساتھ ہی فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہم کو اپنا تابع دار اور فرما بردار بنائے رکھ، اور صرف ہم ہی تیرے تابع دار اور فرما بردار نہ رہیں بلکہ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی جماعت رہے، ایک ایسی امت رہے جو تیری تابع فرما بردار رہے۔ وارنا مناسکنا، مولا اس گھر کو ہم نے تعمیر تو کر دیا، مولا اس کے گرد طواف کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یہاں کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، مولا تو ہمیں سکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا کا جملہ وہ بھی ہمیں عقیدہ اور نظریہ دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس سے معلوم ہوا کہ انسان نیکی کرنے کے بعد اترائے نہیں، فخر نہ کرے نیکی پر، بلکہ عاجزانہ درخواست اپنے پروردگار کے حضور میں نیکی کی قبولیت کی دے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تابع داری اور فرما برداری کی، اور اپنی امت کی اور اپنی ذریت میں ایک ایسی جماعت کی تابع داری اور فرما برداری کی جو دعا کی ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار سے ہمیشہ فرما برداری اور تابع داری کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات، ارنا مناسکنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں، مقرب بندے ہیں، نبی اور رسول ہیں، مگر حضرت نے اپنی طرف سے عبادت کے طریقے وضع نہیں کیے، فرمایا اپنے پروردگار سے مولا تو مناسک اور تو عبادت کے طریقے سکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہمیشہ نیکی کے امور میں بجائے اس کے کہ خود کوئی نیکی کا اختراع کرے اور نیکی کی بات وضع کرے، اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے تناظر میں دیکھے کہ وحی اور شریعت اس نیکی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار ان ہی میں عظیم الشان نبی مبعوث کر، جس کے فرائض منصبیہ یہ ہوں کہ وہ آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کو سنت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ جاری کرا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب تشریف لائے تو سورۃ الصف میں ان کی تبلیغی مساعی کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ میسیج اور پیغام بھی دیا کہ جہاں میں تمہیں اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا پیغام سنانے آیا ہوں، وہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں ایک ایسے نبی کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نامی احمد ہوگا۔ تو یہ تین پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عالم ارواح میں انبیاء کرام کے میثاق اور عہد میں کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کا تذکرہ، یہاں تک کہ سورۃ الفتح کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی بابت فرماتے ہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا تذکرہ تورات میں اور انجیل میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ جب تورات و انجیل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بطریق اولا تورات و انجیل میں موجود ہے۔ اور حدیث کی کتابوں سے بھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اپنے پڑوسی کے بچے کی بیمار پرسی جب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ سوال کیا کہ کیا میرا ذکر تورات میں ہے؟ تو اس بچے کے والد نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس بچے نے اس بات کا اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا تذکرہ تو تورات کے گویا کہ ہر ورق پہ موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیات طیبہ، جن کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور ان کا تذکرہ کرنے ہم جا رہے ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ کی آمد سے پہلے فرما دیا گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ بطور تمہید چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آئندہ کی نشست میں ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مطہرہ کو جب ڈسکس کریں گے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔